الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ایمان پر موت کی کسی کے پاس ضمانت نہیں۔ اللہ رحمان عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں وہ آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہو۔ ایک طویل حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے اور مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہیں اور مومن ہو کر مریں گے۔ شیطان عزیزوں کے روپ میں ایمان چھیننے آئے گا۔ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہٹ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کا مذموم صحیح کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رحمان عز و جل کا خاص و کرم احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتح رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سرا قدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزا 2 شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے باپ کی شکل بن کر دوسرا ماں کی شکل، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر دوسرا ماں کی ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں، دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا تو بھی نصرانی کرسچن ہو جا، نصرانی کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پیدا نہ ہونے والا قابل رشک ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتیوں پر فخر کریں گے، لہٰذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے
اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے، اگر اس کا مطمعی نظر یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کے منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کے ہولناک کیوں کے مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو جنا نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجائے نبی آمین۔ قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر مومن ہے۔ دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم، قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوئے وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔